وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو حضرات شہید ہوتے ہیں، وفات پاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ جہاں تک مرنے کی بات ہے تو مرتا ہر انسان ہے، ہر مخلوق مرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اس پر موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کوئی مبرہ نہیں ہے، موت سے کوئی الگ نہیں ہے، لیکن موت کے بعد جو زندگی آتی ہے، اس زندگی میں جو زندہ رہنے کا احساس ہوتا ہے، اس احساس کو سب سے زیادہ انبیاء کرام محسوس کیا کرتے ہیں، اور نمبر 2 پہ شہداء اس زندگی کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ، اس لیے کہ انسان جب مرتا ہے تو جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس روح کے ساتھ جنتیوں والا یا جہنمیوں والا معاملہ فرماتے ہیں، پھر اس روح کو جسم کے اندر بھی ڈھالا جائے گا، اور پھر اس کے لحاظ عذاب و ثواب کا انسان مستحق ہوگا۔ تو مرتا تو ہر آدمی ہے اور مرنا بھی ہر آدمی کو ہے، لیکن شہید کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہو رہی تھی، غزوات ہو رہے تھے، تو وہ مسلمان، بلکہ یہ کہا جائے کہ منافقین، مسلمان نہیں، منافقین، اور اسی طرح دوسرے حضرات یہود و نصارہ، مشرکین و کفار، شہداء کو یہ کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی گنوا دی ہے، اگر یہ زندہ رہتے، اپنے بال بچوں کے درمیان زندہ رہتے، دنیا کی لذتوں سے بہراور ہوتے، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو گنوا دی ہے اور یہ برباد ہو گئے ہیں، دنیا کی لذتوں سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی کہ تم شہداء کو مردہ مت سمجھو کہ وہ چلے گئے ہیں اور زندگی ختم ہو گئی ہے، نہیں، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور پھر تم اس زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے ہو۔ احساس کی کیفیتیں درجہ بدرجہ ہیں، زندہ تو سب لوگ رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ حقیقی معنی میں مان لیں کہ شہداء مرے نہیں ہیں، حقیقی معنی میں وہ زندہ ہیں، دنیا میں ان سے نہیں مرے ہیں وہ، تو پھر سب سے بڑا یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ جو زندہ رہتا ہے اس کے مال کی تقسیم نہیں ہوا کرتی ہے، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ جو زندہ رہتا ہے اور اس کی زوجہ موجود ہے، بیوی موجود ہے، اگر اس نے طلاق نہیں دی ہے، خلا نہیں ہوا ہے، فسخ نکاح نہیں ہوا ہے، تو پھر اس کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن شہید جب شہید ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے مال و دولت کی بھی تقسیم ہوتی ہے، اس کی بیویوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پر موت آئی ہے، اگر وہ نہیں مرتا تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آتا۔ انبیاء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ انبیاء کرام بھی دنیا سے جاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام میں آخرت کی زندگی زیادہ پاورفل اور زیادہ احساس والی زندگی ہوتی ہے، اسی لیے انبیاء کرام کے مال کی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا میں وہ زندہ تھے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا اعلیٰ تصور آخرت میں بھی ان کو دیا ہے، اسی لیے انبیاء کرام کی ازواج سے شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ جس طرح دنیا میں نبی کے رہتے ہوئے شادی نہیں ہو سکتی، اسی طرح نبی کے وفات کے بعد بھی ان کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ کیا نبی مرے نہیں ہیں؟ نہیں، انتقال ہوا ہے، دنیا سے گئے ہیں، لیکن آخرت کی جو زندگی کا احساس ہو سکتا ہے، عالم برزخ کی جو زندگی کا احساس ہو سکتا ہے، وہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ہیں۔ اسی احساس کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا میں بھی کچھ احکامات ان کے لیے ایسے جو تھے، آخرت میں بھی ان کے لیے رکھ دیے گئے ہیں۔ تو شہداء کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ مردہ مت کہو، یہ اعزاز اور اکرام کی وجہ سے ہے، اخروی زندگی کے احساس کی وجہ سے، ورنہ حقیقت میں مرتا ہے شہید بھی، ورنہ پھر دنیاوی احکامات کیسے جاری ہوں گے؟ ہم اسے کفن دفن کیوں دیں گے اگر وہ مر نہیں رہا ہے؟ تو
اسے زمین کے گڑھے میں قبر میں ہم کیوں دفن کریں گے اگر وہ مرا نہیں؟ کیا کوئی زندہ آدمی کو قبر میں دفن کرتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت آئی ہے، لیکن موت آنے کے بعد بھی وہ اللہ کے دربار میں ایسے ہنسی خوشی کے ساتھ ہے گویا کہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ ان کو مردہ مت کہو۔ مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل صوت الحق بگڈھرا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔